زمین کے باشندوں، اے مکے کے رہنے والوں، ابراہیم کی اولاد، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم ایک اللہ کے ہونے کو مان لو، ایک اللہ کے معبود ہونے کو تسلیم کر لو، ایک خدا کے سامنے اپنے ماتھے کو جھکانے والا بن جاؤ، سینکڑوں خداؤں کی پرستش سے باز آ جاؤ، تم نفرت کو چھوڑ دو، بے انصافی کو چھوڑ دو، ظلم کو چھوڑ دو، تم چھوٹی چھوٹی سی بچیوں کو زمین کے اندر دفن کرتے ہو، اس حرکت سے باز آ جاؤ۔ میرے آقا کا یہ پیارا بیان ہوتا ہے، آپ کا چچا اٹھتا ہے، ابو لہب اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے تبًّ لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے؟ لیکن ان بددعاؤں کے نتیجے میں، ان گالیوں کے نتیجے میں وہ چہرہ اقدس مسکراتا ہے۔ کوئی میرے آقا کے جسم اقدس پر پتھروں کی بارش کرتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، کوئی آپ کو ستاتا ہے، لیکن آقا کا حال یہ ہے کہ اس پہ پتھر جہاں سے بھی آئے، اس پہ پتھر جہاں سے بھی آئے، اس نے بھیجا جواب پھولوں کا۔ یہ میرے آقا کا مزاج رہا ہے، سامنے کھڑا ہو کر کوئی بدبخت گالی دیتا ہے، کوئی آقا کو پاگل کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی دیوانہ کہتا ہے، کوئی شاعر کہتا ہے، لیکن میرے آقا کی زبان پر کبھی بددعا نہ آئی۔ وہ آقا جو طائف کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، طائف والوں کو کہتے ہیں کہ اے طائف والوں، میں مکے سے سفر کی مشقتیں جھیلتا ہوا آیا ہوں، سفر کی صعوبتیں میں نے برداشت کی ہے، ایک لمبا سفر میں نے کیا ہے، صرف اس لیے کہ انسانیت کا سبق دوں، ساری انسانیت کو ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا بنا دوں۔ تو میرے آقا کے ان پاکیزہ جذبات کا خیال یہ رکھنا تھا کہ آقا کو اپنی پلکوں پر بٹھایا جاتا، میرے آقا کے پاکیزہ جذبات کا احترام کیا جاتا، آپ کی بات کو سنا جاتا، لیکن وہ بدبخت کوئی پتھر مارتا ہے میرے آقا کے جسم اقدس پر۔ وہ آقا جس آقا کی خاطر یہ آسمان بنائے گئے، وہ آقا جس آقا کی خاطر اس زمین کو بنایا گیا، اگر میرے آقا اس دنیا کے اندر مبعوث ہونے مقصود نہ ہوتے تو خدا کی قسم یہ چاند نہ بنتا، یہ سورج نہ بنتا، آسمان کا وجود نہ ہوتا، زمین کا وجود نہ ہوتا۔ اس وجہ کائنات کو، اس وجہ ہستی کو، اس خدا کے دلارے کو یہ شقی، یہ بدبخت، یہ ظالم، یہ دہشت گرد، یہ نفرت پھیلانے والے اس قدر ستاتے ہیں کہ پورا جسم اقدس لہو لہان ہو جاتا ہے۔ یہ حال دیکھ کر کے عرض و سما پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے، زمین و آسمان کپ کپا جاتے ہیں، عرش و کرسی ہلنے لگتی ہے۔ خدا بندہ یہ تیرا محبوب جو محبت کو دیتا ہے، آج اس کو اس قدر ستایا جا رہا ہے۔ رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے، پہاڑوں کے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ، جس طرح سے ہو سکے میرے محبوب کی تسلی کا سامان کرو۔ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، خداوند قدوس کا سلام پیش کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ یا محبوب رب العالمین، حکم دیجئے ان ظالموں کو، ان بدبختوں کو، ان دہشت گردوں کو، ان نفرت کے ٹھیکے داروں کو، ان جہنمیوں کو ہم پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر کے رکھ دیں۔ مگر تاریخ کو دیکھو، سیرت کی کتابوں کو پڑھو، اس پیاری زبان پر، جس زبان پر فرشتے بھی نچھاور تھے، جس زبان پر حور رشکہ تھی، اس زبان پر اب بھی نہ گالی ہے، نہ سخت کلامی ہے، نہ بد اخلاقی
دعا مانگوں۔ میرے آقا پر، آپ کی زبان مقدس پر اس وقت بھی سخت الفاظ نہیں تھے۔ ذرا ذرا سی بات کے اوپر ہم جہاں پڑوسی سے، بھائی سے، ساتھی سے کوئی بات ہوئی، گالی گلوچ ہمارا دستور ہے، بد اخلاقی ہمارا شیوا ہے، اور دعویٰ کرتے ہیں جناب پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہونے کا۔ اسی لیے تو آج ہم دنیا کے اندر ذلیل ہیں، کیونکہ ہم نے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کے معاملات کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو رخصت کر دیا۔ آج اس لیے ذلیل ہے۔ اور یاد رکھنا مسلمانوں، ہمیں کوئی دنیا کی طاقت عزت دینے والی نہیں، کوئی حکومت طاقت اور حکومت ہمیں عزت دینے والی نہیں، کوئی دنیا کی جاہ و ثروت اور فوج ہمیں عزت کے میدان پر لانے والی نہیں، جب تک کہ ہم آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو نہ بنا لیں۔ اس لیے یہ اس بات کا تہیہ کرو بیٹھ کر کے یہاں کہ انشاءاللہ آج سے ہم سخت کلامی نہیں کریں گے۔ کہو انشاءاللہ آج سے گالی بند کریں گے، انشاءاللہ آج سے ہم کسی کے خلاف چغل خوری نہیں کریں گے، کسی کو اپنی زبان سے انشاءاللہ کہو انشاءاللہ آج سے ہم کسی انسان کو اپنی زبان سے برا نہیں کہیں گے۔ بہرحال یہ 4 باتیں ہو گئی۔ نمبر 1 سلام کو عام کرنا، نمبر 2 نرم گفتگو کرنا، نمبر 3 غریبوں اور محتاجوں کا خیال رکھنا، نمبر 4 رات کے وقت میں اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرنا۔ اگر یہ 4 باتیں ہماری طبیعت کے اندر پیدا ہو جائیں، اگر ان 4 باتوں کے اوپر ہمارا عمل ہو جائے تو میرے آقا تاجدار کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے 4 باتیں ذہن میں بٹھا لو، پلے سے باندھ لو۔ کیا بات ہے 4 بتاؤ؟ نمبر 1 سلام کو عام کرنا، نمبر 2 نرم کلام کرنا، اچھے اخلاق سے بات چیت کرنا، گالی گلوچ سے بچنا، نمبر 3 غریبوں اور محتاجوں کے اوپر، اللہ والوں کے اوپر، قرآن و حدیث کے اوپر خرچ کرنا، نمبر 4 رات کے وقت میں اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اگر یہ 4 باتیں ہماری طبیعتوں کے اندر پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ قیامت اور قیامت کے بعد کے مراحل، حساب و کتاب کے مراحل سب کے سب آسان ہو جائیں گے، اور آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری کے مطابق ہم بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان 4 باتوں کو اپنی زندگیوں میں لانے والا بنائے، اور 4 باتوں کے مطابق ہم سب کی زندگی کے کارواں کو، اس قافلے کو رواں دواں فرمائے۔ خداوند قدوس اس باب کو جس میں قرآن و حدیث کا سبق جاری ہے، اللہ پاک سرسبز و شاداب رکھے، نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ اور میں اپنے محلے والوں سے ایک درخواست یہ کروں گا کہ ماشاءاللہ جناب قاری محمد عابد صاحب جنہوں نے مدرسہ بنایا ہے، میرے خیال میں اب سے 6 مہینے پہلے یہاں نہ عمارت تھی، نہ یہ مسجد تھی، نہ کوئی دوسرا اس طرح کا ماحول تھا، ایک چھپر میں تعلیم ہو رہی تھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے 6 مہینے میں یہ شاندار مسجد بھی قاری صاحب نے تعمیر کرا دی، اور یہ بڑا ذیشان شاندار اور دلکش مدرسہ آپ کے سامنے قائم کر دیا ہے، کھڑا کر دیا ہے۔ اگر آپ حضرات کا تعاون ساتھ رہا، اگر آپ حضرات کی محبتیں ساتھ رہی، اگر آپ نے قرآن کریم کے نام پر اپنے کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا،
انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہاں سے قال اللہ اور قال الرسول کی صدا گونجتی رہے گی۔ انشاءاللہ اس سرزمین سے اگر آپ اپنے اساتذہ سے، یہاں کے ذمہ دار سے، قرآن کریم پڑھانے والوں سے محبت رکھتے رہے تو یاد رکھنا انشاءاللہ یہاں سے انصاف کے، محبت کے، رحمت کے سبق انشاءاللہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جاری و ساری رہیں گے، قائم رہیں گے، ثابت رہیں گے۔ اس لیے آپ حضرات اپنے اس مدرسے کے ساتھ میں والہانہ تعلق رکھیے اور علماء کرام کی قدر کیجئے، اساتذہ کی قدر کیجئے، یہاں پڑھنے پڑھانے والے طلبہ عزیز کی قدر کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کا بھی ایک خاص حصہ آخرت کی نعمتوں میں اس مدرسے کی محبت کی برکت سے اللہ پاک دے فرما دیں گے۔ اللہ جو باتیں میں نے عرض کی ہے، آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، ان سب باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔